صندوق میں کئی روشنیاں جل رہی تھی اور اس میں سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز تھمتی تو میٹھا خان دھیمی آواز میں بولنے لگتا۔ کچھ دیر تک یہ حیرت ناک تماشا جاری رہا، پھر میٹھا خان نے اس صندوق کی تمام روشنیاں گل کر کے اسے تجوری میں مقتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ ہیجان میں مبتلا ہو گیا۔ شہر میں اس نے کئی فلمیں دیکھی تھی اور انگریزی فلموں کے طفیل ایسے راز و نیاز سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ میٹھا خان اس سرحدی قصبے میں بیٹھ کر کسی دشمن کے لیے جاسوسی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ اپنی آبرو کے دشمن کو وطن کی آبرو پر دانت تیز کرتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اسے سوچا کہ قدرت نے اسے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا۔ اس کے ناپاک لاہور سے دامن داغدار کیے بغیر اس وحشی بھیڑیوں کے کردار تک پہنچا سکتا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی کے ساتھ گاؤں سے نکلا اور کئی میل کا پیدل سفر طے کر کے پولیس چوکی پر جا پہنچا۔ وہاں اس کی کہانی پر توجہ دینے کی بجائے اس کے ساتھ تحقیر امیز سلوک کیا گیا، لیکن اس نے سب کچھ فراموش کر کے قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا تو اسے وہیں روک کر ایک سپاہی کو تفتیش کے لیے سائیکل پر میٹھا خان کی حویلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میٹھا خان نے سپاہی کی خاصی خاطر مدارت کی اور اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر واپس لوٹا دیا، اور چوکی کے انچارج نے اسے بے حساب گالیاں سناتے ہوئے چوکی سے دھتکار دیا۔ مرد والی کا شوہر میٹھا خان کے خلاف نفرت انتقام کی آگ میں سلگ رہا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ اب اسے اپنے گاؤں میں کہیں بھی پتہ نہیں مل سکے گی۔ میٹھا خان کو سپاہیوں کے ذریعے مخبری کرنے والے کے نام کا علم ہو گیا تھا۔ اس کے خونخوار جانثار چپے چپے پر اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اگر اس نے گاؤں کا رخ کیا تو میٹھا خان کی حویلی اور اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے سسکا کر مار دیا جائے گا، اور کسی کو کانوں کان اس کے انجام کا علم بھی نہ ہو سکے گا۔ وہ رات اس نے کھیتوں میں چھپ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں گزار دی، اور صبح کا اجالا پھیلتے چھپتا چھپاتا بس اسٹینڈ تک پہنچا اور پھر ضلع کے مقام تک جا پہنچا۔ وہاں خاصی دشواری کے بعد وہ فوجی حکام تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس کا بیان سنا، پھر پولیس چوکی والوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا ذکر سنتے ہی فوری کارروائی پر تیار ہو گئے۔ اس کی رہنمائی میں فوجی جیپ گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ اس سے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے افسروں کو یقین دلایا کہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ خود اس تجوری تک ان کی رہنمائی کرے گا۔ اگر اس کا الزام بے بنیاد ثابت ہوا تو اسے بے دریغ گولی مار دی جائے گی۔ لیکن پولیس چوکی کے انچارج کی حماقت کھیل بگاڑ چکی تھی۔ میٹھا خان محتاط ہو چکا تھا کہ گھر کی بات باہر نکل چکی ہے۔ مخبری کرنے والے کی تلاش کی مہم ناکام رہی تھی، لہٰذا جو ہی اسے گاؤں کی حدود میں مخبر سمیت ایک فوجی گاڑی کے داخلے کی خبر ملی تو اسے سمجھ لیا کہ اس کی بازی الٹ چکی ہے۔ اپنی دانش میں وہ علاقے کا سب سے بڑا عزت دار تھا اور اس کے نزدیک گرفتاری موت سے بڑی رسوائی تھی، جس کا سامنا کرنا اسے کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں تھا۔ فوجی دستہ حویلی میں داخل ہوا تو وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ میٹھا خان نے اپنی پیشانی پر رائفل سے فائر کر کے خودکشی کر لی تھی۔ اس کو کھوپڑی اور چہرے کے چیتڑے اڑ گئے تھے۔ ذاتی خوابگاہ میں اس کی بھیانک لاش کے قریب آہنی تجوری کھلی ہوئی تھی اور فرش پر وہ آہنی صندوق تاروں کی بدبو کے ساتھ سلگ رہا تھا، جس پر اسے کسی سے راز و نیاز میں مصروف دیکھا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق وہ MT-300 سال کا طاقتور ٹرانسمیٹر تھا جو 300 میٹر کے احاطۂ عمل میں بخوبی کام کر سکتا تھا۔ اس پوری خبر میں کہیں بھی منشیات کے ناجائز تجارت کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ میٹھا خان کی حویلی کی تفصیلی تلاشی لی جا رہی تھی اور ہر مستند ذریعے نے پڑوسی ملک کے لیے جاسوسی کے امکانات ظاہر کر دیے تھے۔ فرائض سے غفلت برتنے کے الزام میں متعلقہ پولیس چوکی کا عملہ معطل کر دیا گیا تھا اور پورے معاملے کی تفتیش فوجی حکام کر رہے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی بھرپور صلاحیتیں استعمال کر کے بھی میٹھا خان کی اصلی خد و خال دریافت کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، کیونکہ تحفظ تنظیم کا بنیادی اصول تھا جس کے تحت اس کے ذمہ دار کسی قسم کا کوئی تحریری ثبوت اپنی تحویل میں نہیں رکھتے تھے۔ تلاشی لینے والوں کو کہیں سے کوئی سراغ نہ ملتا تو تفتیش کا سارا زور ایک پہلو پر مرکوز رہتا کہ میٹھا خان کسی پڑوسی ملک کا جاسوس تھا۔ اس شعبے کو MT-300 کے جلے ہوئے ڈھانچے سے تقویت ملتی کیونکہ اس کا دائرہ کار 300 میل پر محیط تھا اور یہ فاصلہ سرحد پار کے کئی اہم شہروں تک جا پہنچتا تھا۔ میرے لیے بات ہر شک و شبے سے بالا تر ہو چکی تھی کہ میٹھا خان ہی B1 تھا۔ غالباً اس نے آپریٹرز کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے چوکی سے آنے والے سپاہی کے واپس لوٹتے ہی احتیاط کے طور پر میرے لیے پیغام ریکارڈ کرایا تھا۔ اس وقت اسے شبہ بھی نہیں ہو سکا ہوگا کہ آنن فانن میں وہ معاملہ اس قدر سنگین ہو جائے گا کہ اسے خودکشی پر مجبور ہونا پڑے گا۔ میرے لیے اپنی نگاہوں پر یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ B1 جو 48 گھنٹے قبل میرے لیے پرسار نام تھا، اس قدر بیچارگی کے عالم میں اپنے انجام کو پہنچا تھا کہ ذہن لا محالہ انسانی تدبیر سے ماورا قدرت کی کار فرمائیوں کی طرف مبذول ہو جاتا تھا۔ میرے سامنے تو B1 کا نام اس وقت آیا تھا جب میں نے اسکندرلی کو تنظیم کا مطلق العنان سربراہ سمجھتے ہوئے اس کے مکان میں گھس کر اس کی ڈائری کا جائزہ لیا تھا، اور میری اس حرکت کے ساتھ ہی میرے لیے برکتوں کا نزول شروع ہو گیا تھا۔ رکشی جو دراصل B1 کی مخبر تھی، جال بن کر اسکندر علی سے متعارف ہوئی تھی اور اس کی تباہی کا سبب بن گئی تھی۔ پہلے اس نے اسکندر علی کو یوں الجھایا کہ اس کے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ رہی۔
پھر اوپر والوں کے حکم پر اسکندر علی کو وہ فتنہ اپنے سر پر مسلط کرنا پڑا۔ اس عورت نے اسکندر علی کے مکان میں ایک چور کے گھسنے کی کہانی پہلی فرصت میں آگے بڑھا دی اور اسے غفلت کا مجرم قرار دے کر معزول کروا دیا۔ اسی کے ساتھ اس کے اختیارات مجھے اور C1 کو مشترکہ طور پر مل گئے۔ برسوں میں پہلی بار تنظیم کا کوئی اہم کارندہ میرے سامنے آیا تھا، لیکن C1 سے واقفیت میرے لیے کافی ثابت نہ ہوئی۔ میرے نزدیک اسکندر علی میرے راستے کی ایک مستقل رکاوٹ تھا، لہٰذا میں نے اسے اس کے فارم کے ویرانے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے قتل کی خبر نے B1 کو بوکھلا دیا۔ کسی گمنام دشمن سے محاذ آرائی کے اندیشے کے تحت اس نے براہ راست مجھ سے MT-300 پر بات کی اور مجھے B4 کے مکمل اختیارات سونپ دیے، لیکن مجھ سے براہ راست رابطہ اسے راست نہ آ سکا۔ دوبارہ گفتگو کی نوبت آنے سے پہلے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ تنظیم کے ان دونوں بڑوں کی تباہی کی پشت پر صنف نازک کار فرما تھی۔ اسکندر علی کی بربادی کی ابتدا رکشی کی مخبری سے ہوئی تھی اور B1 اس عورت کے شوہر کے انتقام کا نشانہ بنا تھا جسے اس نے کنویں میں کود جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جس طرح اس حیا دار عورت نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا، اسی طرح درندہ صرف مٹا خان کو اپنے ہاتھوں سے اپنی کھوپڑی کے چیتڑے اڑانے پڑے تھے۔ حالات میری توقع کے برعکس سے بہت تیزی سے بدل رہے تھے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں بہت جلد اس تنظیم کا شرازہ بکھیرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری خوشی کی بات یہ تھی کہ MT-300 پر ہونے والی گفتگو کسی غیر متعلقہ آدمی نے نہیں سنی تھی۔ B1 نے اپنی غفلت اور بے احتیاطی پر پردہ ڈالنے کے لیے گفتگو سنے جانے کا عذر تراشا تھا تاکہ اپنے بے رحم ہرکاروں کے ہاتھوں مخبر کی گرفتاری تک MT-300 کا استعمال ترک کرنے کا جواز پیدا کر سکے۔ اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا تھا کسی گمنام حریف کے اوچھے وار کے نتیجے میں تنظیم کا ہر وہ سراغ گم ہو جائے جو میرے علم میں آ چکا تھا۔ ایسلے ہاؤس اور ایڈکشن کیور سوسائٹی سے A2 تک ہر راز محفوظ اور میری ذات تک محدود تھا۔ میں وہ خبر گھر سے پڑھ کر چلا تھا، وہی میں نے بے یقینی کے عالم میں اس واقعہ کے نتائج پر غور کیا تھا۔ پھر دفتر پہنچنے تک اس معاملے میں میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا۔ دفتری معمولات میں نے حسب معمول پوری سرگرمی سے سر انجام دیے۔ عملے کے سینئر اراکین کا مختصر سے اجلاس میں آئندہ آرڈرز اور پروڈکشن شیڈول کے بارے میں حکمت عملی طے کی اور تنہائی میسر آتے ہی غزالہ کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے غزالہ کی ماں نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے سلام کر کے اپنا نام بتایا تو اس نے ایک ہی سانس میں بتھیری دعائیں دے ڈالی، پھر مجھے لائن ہولڈ کروا کر غائب ہو گئی۔ چند سالیوں بعد میرے کانوں میں غزالہ کے مترنم آواز رس کھل رہی تھی۔ آج کالج نہیں گئی تم؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دل نہیں جا رہا تھا، وہ دھیمے مگر چوک لہجے میں بولی۔ کالج چلی جاتی تو اس وقت آپ کا فون کون سنتا؟ کامران کا کیا حال ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کی اتنی فکر نہ کیا کرے آپ۔ کامران کے ذکر پر اس کی آواز ایک دم بوجھتی گئی۔ وہ تو دن بھر دسیوں دفعہ موڈ بدلتا ہے، رفتہ رفتہ ہم اس کے دوروں کے عادی سے ہو گئے ہیں۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے وہ کیوں نازک موضوع چھیڑ کر اس کو دلگیر کیا۔ لہذا بھر کے سکوت کے بعد میں نے پوچھا، تھوڑی دیر کے لیے باہر چلو گے میرے ساتھ؟ میں تو خود آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ پتہ نہیں آپ نے امی اور ڈیڈی کو کیا گھول کر پلایا ہے کہ دونوں ہی کل شام سے آپ کے گن گا رہے ہیں۔ وہ ہلکی سی معصومانہ ہنسی کے ساتھ بولی۔ میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں، میں نے یہ کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں دفتر سے روانہ ہوا تو چند ہی منٹ بعد میں نے اپنے پیچھے اس سیاہ کار کی موجودگی محسوس کر لی جو پہلے موڑ سے اچانک نمودار ہوئی تھی اور محفوظ فاصلے سے میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں بڑی سڑک پر آتے ہی اپنی کار کی رفتار بڑھا دی اور اسی لمحے سیاہ کار بھی ہوا کے گھوڑے پر اڑنے لگی۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کار میرا تعاقب کر رہی تھی اور شاید اس میں بیٹھا ہوا شخص بھی سمجھ چکا تھا کہ میں نے اسے بھانپ لیا ہے۔ اس بیشتر میں C1 کے آدمیوں کو سبز کار میں اپنا پیچھا کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس وقت شاید کوئی نیا آدمی میرے تعاقب میں لگایا گیا تھا۔ شہر کے معاملات تنظیم کے بڑوں کے لیے جتنے بھی مخدوش رہے ہوں، مجھے اپنی ذات کے بارے میں فوری طور پر کسی خطرے کا احساس نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ سیاہ کار والا C1 ہی کا آدمی تھا جو معمول کے مطابق میری دیکھ بھال پر مامور کیا گیا تھا، لیکن اس وقت میں C1 کے بارے میں بغض کا شکار ہو چلا تھا۔ ایک اعتبار سے وہ شہر میں میری اختیارات کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ A2 کی گفتگو سے قبل میں B1 کے آخری احکامات اسے بتا چکا تھا، جن کے نزدیک اگلی ہدایات ملنے تک تمام سرگرمیاں موقوف رہنی تھی، جن میں تعاقب وغیرہ کے معمولات بھی شامل تھے۔ لیکن میرے پیچھے لگی ہوئی سیاہ کار سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ C1 نے وہ حکم نظر انداز کر دیا تھا۔ تنظیم کے بڑے لوگوں کے مطابق ان دنوں حالات یک بیک مخدوش ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس مفروضے کا سہارا لے کر سیاہ کار والی کی مرمت کر دی جائے۔ اصولی طور پر کسی کو میری اس کارروائی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخری حکام کے مطابق ایرون کی پہلی کھیپ کی تقسیم کے بعد ساری کارروائیاں معطل تھیں۔ اس طرح میرے لیے کھلا امکان تھا کہ تعاقب کرنے والے کو کہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر اس مفروضے کی آڑ لے کر میں بآسانی سے اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ اس طرح کم از کم C1 کو سبق ضرور مل سکتا اور آئندہ کے لیے وہ میرے بارے میں محتاط روی پر مجبور ہو جاتا۔ پھر میں یہ بھی چاہتا تھا کہ اس مرحلے پر غزالہ کی ذات یا اس کا مکان ان لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے، کیونکہ C1 تنظیم کے حفاظتی اور انتظامی امور کا نگران تھا۔ لہٰذا غزالہ سے میرے مراسم کی بھنک ملتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑتا،
کہ کہیں ازالہ کی رفاقت تنظیم کے لیے خطرات نہ بن جائے۔ اگر اس کی رپورٹ پر اوپر سے مجھے منفی تحفظات اور تازہ حکمت عملی کے تحت مجھے اس کی تعمیل کرنا پڑتی تو اس سے بہتر تھا کہ میں اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر لوں۔ میں مختصر راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی کار شہید ملت روڈ پر لے گیا۔ اس کشادہ سڑک پر تعاقب کرنے والے کو فاصلے میں خاصا اضافہ کرنا پڑا۔ میری نگاہیں سڑک کے ساتھ ہی عقب نما آئینے میں اس کار کا بھی جائزہ لے رہی تھی جو چڑھائی ختم ہونے کے بعد ڈھلان میں اترتے ہوئے جوں ہی آئینے میں اس کا عکس غائب ہوا۔ میں نے اپنی کار سڑک کے بائیں سرے پر روک دی۔ سیاہ کار بہت بڑی رفتاری کے ساتھ سڑک کے بلند ترین حصے پر نمودار ہوئی تھی۔ شاید اسے خوف تھا کہ کہیں میں اس کی نگاہوں سے روپوش ہوتے ہی کسی گلی میں نہ گم جاؤں۔ میں نے سوچ سمجھ کر اپنی کار روکی تھی لیکن وہ اندھا دھند چلا آ رہا تھا۔ ڈھلان سے اترتے ہوئے اس کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ گاڑی الٹنے کا خطرہ مول لے کر بھی بریک لگاتا تو اس کے لیے مجھ سے پہلے رکنا ناممکنات میں سے تھا۔ اس کی کار آگے نکلتے ہی میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ ذرا سی عادت دماغی صورتحال یک و یک تبدیل ہو چکی تھی۔ کچھ دور نکلنے کے بعد اس نے بتدریج رفتار کم کرتے ہوئے مجھے آگے نکلنے کا موقع فراہم کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کی کار سے چند گز پیچھے اسی کی رفتار اختیار کر کے اسے جتا دیا کہ میں اس کے دام میں پھنسنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ شہید ملت روڈ کے آخری چوراہے سے اس نے اپنی کار واپس گھمائی۔ میں بدستور اس کے پیچھے لگا رہا۔ ہل پارک کے قریب سے گزر کر وہ بائیں طرف مڑا، پھر اسے ویران گلیوں کا رخ کرتے دیکھ کر میری تنفس کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی۔ اگر ایک جگہ سڑک ویران دیکھ کر میں نے اپنی کار کی رفتار تیز کر لی۔ ہارن کے جواب میں اس نے دائیں طرف راستہ چھوڑا تو میں نے اپنی کار اس کے برابر میں لے جا کر تیزی کے ساتھ بائیں طرف دبانا شروع کی اور رفتار کم کرتے ہوئے اسے گھیر کر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ انجن بند کر کے خطرناک تیوروں کے ساتھ نیچے اترا۔ جسمانی اعتبار سے مجھ سے کہیں برتر تھا، لیکن یہ غنیمت تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں نے انجن بند کیے بغیر گیئر نیوٹرل کر کے ہینڈ بریک کھینچا اور دروازہ کھولتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرا حملہ اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ شاید وہ تلک کلامے سے آغاز کی توقع کر رہا تھا، اس لیے جسمانی بچاؤ کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے بدن کی وحشیانہ جھونک میں وہ سڑک پر چاروں شانے چچا گرا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس نے میری گریبان پر ہاتھ ڈال کر وہ شرٹ کی تھجیاں اڑا دی اور میں تیش کے عالم میں دونوں مٹھیوں میں اس کے بال جکڑ کر اس کا سر پوری قوت سے کئی بار سڑک پر دے مارا۔ گریبان چھوڑ کر اس نے بکلائے ہوئے انداز میں اپنے مکوں سے میرے جبڑے سلانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک سر کے عقبی حصے کی چوٹ اس کی بصارت پر اثر انداز ہو چکی تھی، لہذا صرف 2 اوچھے وار میرے چہرے کو کسی حد تک نشانہ بنا سکے اور میں نے برسوں کے بعد اپنے پرانے حربے کو آزماتے ہوئے اس کی پیشانی پر بھرپور ٹکر رسید کر دی۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ آزاد ہوگی۔ اس کے ساتھ میرے بوجھ تلے اس کا جسم یکبار کی فضا میں اچھلا اور وہ مجھے گرا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں ٹکر کے نتیجے میں اس کی پیشانی پھٹ گئی تھی، جس سے گاڑے گاڑے خون کی لکیریں چہرے پر بہہ نکلی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو خون کی دھاریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگی۔ اس نے بے بسی اور جلاٹ کے عالم میں گالیاں دیتے ہوئے بائیں آستین سے خون صاف کرنے کی کوشش کی اور میں نے پوری قوت سے اس کا داہنا جبڑا سلا دیا۔ اس کے حلق سے غضبناک غراہٹ ابھری، لیکن وہ قدرے لڑکڑاہٹ کے بعد فوراً ہی سیدھا ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے مدافعت میں ذرا بھی کمزوری دکھائی تو ادھیڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ اس بار میں نے سر جھکا کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ٹکر رسید کی تھی۔ اس نے گرتے گرتے میری گردن دبوچنے کی ناکام کوشش میں شاید میری گردن کی جلد میں اپنے ناخنوں سے خراشیں ڈال دی، کیونکہ مجھے اچانک ہی اس حصے میں مرچیں بھر جانے کا احساس ہوا تھا۔ اٹھتے اٹھتے میں نے اس کی پسلیوں میں آخری ٹھوکر ماری، اسے گالیوں کے درمیان کراتا ہوا چھوڑ کر تیزی سے اس کی کار کی طرف لپکا۔ میری توقع کے مطابق چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ میں چابی لے کر اپنی کار میں بیٹھا تو قریب المرگ سانڈ کی طرح چاروں ہاتھ پیروں کے سہارے سڑک سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں خاصی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا۔ میرے حریف کی حالت اتنی خراب تھی کہ کوئی متوجہ ہو جاتا تو میری گلو خلاصی دشوار ہو جاتی، لہٰذا میں فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ گاڑی کی چابی سے محرومی کے بعد وہ فوری طور پر کسی سے رجوع نہ کر سکے گا۔ میں پھٹی ہوئی بش شرٹ پر خون کے دبوں اور گلے پر لمبی لمبی رستی ہوئی خراشوں کے ساتھ گھر پہنچا تو ملازموں میں تشویش اور افراتفری پھیل گئی، لیکن جب میں نے مسکراتے ہوئے انہیں ایک لفنگے ڈرائیور سے ہلکے پھلکے تصادم کی مفروضہ کہانی سنائی تو انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ میں نے فوری طور پر آئینے میں اپنا سراپا کا جائزہ لیا تو اپنی ہیت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے بائیں ابرو کے قریب ورم آیا ہوا تھا اور گلے کی خراشیں سینے تک اتری ہوئی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ حلیہ بگڑنے کے بعد مجھے گھر پہنچنے کے لیے بہت کم فاصلہ طے کرنا پڑا تھا، جو ویران گلیوں پر مشتمل تھا، ورنہ میں شہر کے کسی مصروف شاہراہ پر تماشا بن کر رہ جاتا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں C1 کی کارندگی کی خاطر خواہ ٹھکائی کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اب مجھے انتظار تھا کہ اس کے انجام سے واقف ہونے کے بعد C1 اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کرتا ہے۔ غسل کے بعد میں نے گلے کی خراشوں کو صاف کر کے ان پر ٹینسر لگائی تو تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لباس بدل کر میں نے ٹائی لگائی تو خراشیں ضرور چھپ گئی، لیکن میرے لیے بند کالر میں گردن ہلانا دشوار ہو گیا۔
اس کے باوجود بائیں آنکھ کے اوپر ابھرے ہوئے نیلے نشان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب ایک نشان چگلی کھا رہا ہے تو ٹائی لگا کر خود کو عذاب میں کیوں مبتلا کروں؟ بس یہی فرق پڑتا تھا کہ غزالہ ذرا زیادہ پریشان ہو جاتی، اور میں تو اس بات کے لیے مجھ سے ترسا ہوا تھا کہ کوئی کبھی میرے لیے بھی پریشان ہو۔ میں نے ٹائی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال دی اور دوبارہ گھر سے روانہ ہو گیا، کیونکہ اچھی طرح اندازہ تھا کہ غزالہ فون پر بات ہونے کے بعد میرے انتظار میں ایک ایک منٹ گن کر گزار رہی تھی۔